اسلام کی آخری فوجوں میں سے ایک فوج ترک کب اور کیسے اسلام سے متعارف ہوئے؟ کیا وہ جبر کی وجہ سے مسلمان ہوئے جیسا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں، یا کوئی اور وجہ تھی؟ ترکوں اور عربوں کے درمیان کیا ہوا تھا؟ ترک کیسے مسلمان ہوئے؟ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء بھیجے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی کچھ انبیاء ترکوں میں بھیجے گئے تھے، لہٰذا وہ اخروی زندگی اور خدا کے ایک ہونے پر یقین رکھتے تھے۔ وہ واحد قوم تھی جو بت پرست نہیں تھی اور ایک سچے خدا پر یقین رکھتی تھی۔ ایک بازنطینی مورخ سیموکاٹا نے ترکوں کے قبل از اسلام عقیدے کے بارے میں یوں کہا: ترک ایک خدا کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وہ اس کے لیے گھوڑے، مویشی اور بھیڑیں قربان کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کے کہنے کے مطابق ترکوں کا ایمان اسلامی عقیدے سے ملتا جلتا تھا۔ اس کے علاوہ ترکوں کی سمجھ، جو کہ آسمان ہمارا خیمہ، سورج ہمارا جھنڈا ہے، اسلامی فریضے کے مطابق پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کی ایک اور مماثلت ہے۔ ترکوں میں اسلام پہلی بار کب آیا؟ ترکوں اور عربوں کے درمیان ابتدائی معرکے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوئے۔ سن 642 میں مسلم فوج نے نہمند کی جنگ میں سلطنت فارس کو گرا دیا اور پھر آگے بڑھ کر قفقاز کے علاقے تک پہنچنے کے بعد خیگنت کی سرحدوں تک آ گئی۔ اس دوران ترکوں اور عربوں کے درمیان معمولی سرحدی تنازعات کی صورت میں ملاقاتیں ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ترکوں کو چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑ دیں۔ چونکہ عرب اس حدیث کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے ترکوں سے لڑنے سے گریز کیا۔ وہ ترکوں کو دین اسلام قبول کرنے سے روکنا نہیں چاہتے تھے۔ نتیجتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 10-15 سال بعد چند ترک باشندے اسلام سے متعارف ہونے لگے۔ جیسے ہی ترکوں نے بتدریج اسلام قبول کرنا شروع کیا، اموی خلافت کی قوم پرستانہ سوچ اور نو مسلموں کو دوسرے درجے کا شہری تصور کرنے کا نقطۂ نظر اسلام کو پھیلانے میں ایک بڑی رکاوٹ بن گیا۔ اموی اس حد تک پہنچ گئے کہ ترکوں سے بھی لڑنے لگے۔ مزید یہ کہ جنگوں کے دوران امویوں کے غیر اسلامی اقدامات نے ترکوں کو اسلام سے اور بھی دور کر دیا، اور تب حال ہی میں مسلمان ہونے والے ترکوں نے امویوں کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیا۔ امویوں کی ناانصافیوں کے سامنے ترکوں نے سوال کیا: کیا واقعی اسلام یہی ہے؟ ترک نہ صرف مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ اموی خلافت کی غیر اسلامی روش کی بدولت مذہب کو مزید جاننے سے رک گئے۔ بدقسمتی سے اموی مسلمانوں سمیت سب کو ستاتے رہے۔ شاید اسی وجہ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں: کیا ترک زبردستی مسلمان ہوئے؟ اس دور میں ترکوں پر امویوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ایک غلط تاثر پیدا ہوا کہ انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اگر ترکوں کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا گیا تھا تو دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے پرانے عقیدے کی طرف کیوں نہیں لوٹے؟ در حقیقت اس بات سے قطع نظر کہ اس طرح کا ظلم ہوا یا نہیں، اگر دل اسلام کو حق تسلیم نہ کرے تو انسان مسلمان نہیں ہوتا۔ اسلام اپنے جوہر میں کسی بھی قسم کے جبر کی اجازت نہیں دیتا۔ ترک دل سے اور اپنی پسند سے ایک طویل عمل کے بعد مسلمان ہوئے۔ ویسے یہ عمل کیسے شروع ہوا؟ ترک دوبارہ اسلام کے قریب کیسے پہنچے؟ سن 750 میں ایک بڑی بغاوت اور خانہ جنگی کی بدولت اموی 2 حصوں میں بٹ گئے۔ نتیجتاً بنو امیہ کی جگہ خلافت عباسیہ قائم ہوئی اور بنو امیہ کی تمام غلط روشیں ختم ہو گئیں۔ عباسی خلافت کے قیام کے کچھ ہی عرصے بعد ایک جنگ شروع ہوئی جو عالمی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے، تلاس کی جنگ۔ مسلم دنیا میں ہنگامہ آرائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چینیوں نے عباسیوں کے سرحدی شہر فرغانہ پر قبضہ کر لیا۔ ان کا بنیادی مقصد قبضہ ہی نہیں بلکہ وسطی ایشیا میں اپنے عقائد پھیلانا بھی تھا۔ اس وبا کو شروع کرنے والے چینیوں کو روکنے کے لیے عباسیوں نے دریائے تلاس کے ساحل پر میدان جنگ میں چینیوں کا سامنا کیا۔ ایک بہت اہم چیز تھی جس نے جنگ کا رخ بدل دیا۔
इस वाकया से पहले अरबों ने चीनी कौम से कभी मुलाकात नहीं की थी। इस जंग में अरब न सिर्फ चीनियों बल्कि तुर्कों से भी लड़ने वाले थे। जी हाँ, कारलूक तुर्क, जो तुर्क तारीख के तारीख तरीन दौर में रहते थे। गैर मुस्तहकम आमदनी की बदौलत किराए के फौजियों के तौर पर काम करते थे। चूंकि चीनी जनरल गाओ को ये मालूम था, इसलिए उसने कारलूक तुर्कों के रहनुमा से मुआहिदा किया और अरबों का मुकाबला उनको इत्तेहादी बनाकर किया। चुनाचे तल्लास की जंग एक ऐसी जंग थी जिसमें तीनों कौमों ने हिस्सा लिया। जंग के इब्तदाई चंद दिन बहुत वहशियाना थे और चीनी फौज गैर मुतवक्के तौर पर अरबों पर गालिब आ रही थी। आला हथियारों और जदीद टेक्नोलॉजी के बाइस चीनी बरतरी पर थे। 5 दिन तक जारी रहने वाली जंग के आखिरी दिन एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने जंग का रुख ही बदल दिया। ये उस वक्त हुआ जब चीनी अरबों को शिकस्त देने वाले थे। जंग की चौथी रात अब्बासी जनरल ज़ियाद और तुर्क लीडर की मुलाकात हुई। कारलूक तुर्कों का लीडर जानता था कि चीनी तुर्क नस्ल का सफाया करना चाहते हैं, लिहाजा वो नहीं चाहता था कि चीनी फतहमंद हों। मामला अब पैसे या रोजी कमाने का नहीं था, वो चीनियों को सबक सिखाना चाहता था, बरसों से सामना करने वाले जुल्म और सितम की वजह से। लेकिन वो उमवियों के जुल्म भी फरामोश न कर सका। अब्बासी जनरल ज़ियाद ने वादा किया कि जो माजी में हुआ वो दोबारा नहीं होगा। वो चाहता था कि नई अब्बासी खिलाफत और तुर्क इत्तेहादी बने। तुर्क लीडर ने ज़ियाद के खुलूस पर यकीन किया और गाओ के खिलाफ मिलकर लड़ने पर आमादा हुआ। लड़ाई के आखिरी दिन कारलूक तुर्क मुसलमानों के फरीक बन गए, जिसने जंग का रुख बदल दिया। अरबों ने चीनी फौज के मरकज जबकि तुर्क घुड़सवारों ने अचानक दाईं और बाईं जानिब हमला करना शुरू कर दिया। चीनी जनरल गाओ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और वो नहीं जानता था कि क्या करना है। अपनी फौज को शिकस्त से नहीं रोक सका। चीनी फौज भारी जानी नुकसान के साथ जंग हार गई और बहुत से कैदी पीछे छोड़ गई। 751 तल्लास की जंग आलमी तारीख का अहम मोड़ था। उसकी वजह ये है कि अगर जंग चीन की फतह के साथ खत्म हो जाती तो वस्ती एशिया पर चीनी मजहब का गलबा होता। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो चीन का सामना कर सके, लिहाजा उस जंग में अरबों की फतह ने वाकई अहम पेशरफ्त की। इस्लामी और तुर्की दोनों तारीखों में सबसे अहम बात यह है कि उसने वस्ती एशिया की इस्लामाइजेशन की राह हमवार की। एक और वाकया भी पेश आया जिसने आलमी तारीख का धारा बदल दिया। एक ऐसी इजाद जिसे चीन ने बाकी दुनिया से छुपा रखा था, मुसलमानों ने पकड़ लिया। हम एक ऐसी इजाद के बारे में बात कर रहे हैं जिसे आज हम कद्र की निगाह से नहीं देखते हैं और ये हर रोज हमारी आंखों के सामने होती है। कागज। जी हाँ, कागज बनाने की टेक्नोलॉजी को मुसलमानों और तुर्कों ने अपनी गिरफ्त में लेकर ऐसे इक़दामात किए जिससे नए दौर की इब्तदा हुई। इस फतह के साथ ही कंपास और बारूद भी मुसलमानों के कब्जे में आ गया। इस तरह अब्बासियों ने सुनहरी दौर के सफर के लिए इंतहाई अहम कदम उठाए। उस जंग के नतीजे में तुर्कों और अरबों की दुश्मनी दोस्ती और ताउन में बदल गई। तिजारती रास्ते खोल दिए गए। सिर्फ यही नहीं, अब्बासी खलीफा अल मंसूर चाहता था कि तुर्क खुसूसी मुहिम्मात में हिस्सा लें। तुर्क जो बगदाद में खलीफा के मुहाफिज थे, गालिबन पहले तुर्क मुसलमान थे। वो इतने अच्छे जंगजू थे कि उन्हें सरहदी शहरों जैसे मलातिया और अडाना में तयनात किया गया था। उस दौर में इस्लाम के लिए तुर्कों ने खुद को मुकम्मल तौर पर वक्फ कर दिया था। उन्होंने बाज़ंतीनियों के खिलाफ फौजी मुहिम्मात में भी हिस्सा लिया। इस्लाम की अशात के लिए अब्बासी खलीफा ने ऐसा कामयाब तरीका इस्तेमाल किया कि जंगी कामयाबियों की तरह इस्लाम की अशात में भी फतह नसीब हुई। तुर्क शहरों में पहला शहर जिसमें लोगों ने इस्लाम कबूल किया वो ताशकंद था, जबकि काराखानी खानेट पहली बड़ी इस्लामी रियासत थी। 10वीं सदी के आगाज में एक तुर्क गिरोह ने इस्लाम कबूल किया। बाद अज़ां ओगोस तुर्कों के एक गिरोह ने उनकी पैरवी की। उनके सरदार का नाम सल्जूक था। उसने एक अजीम सल्तनत की तरफ पहला कदम उठाया जिसकी बुनियाद बाद में रखी गई। जी हाँ, अजीम सल्जूकी सल्तनत। इस तरह बाकी ओगोस तुर्कों में इस्लाम एक मुरव्विजा मजहब बन गया। सल्जूकी सल्तनत के साथ 11वीं सदी के आगाज से
جب ترک قوم کی فطرت میں پائی جانے والی بہادری کی صفت اسلام کے مقدس مشن کے ساتھ ملی، وہ مشن جو مکہ و مدینہ سے شروع ہوا اور ان کی سرزمین تک پہنچا، تو ترکوں نے تاریخ میں اپنا صحیح مقام حاصل کر لیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔ کیلج ارسلان، الپ ارسلان، سلیمان شاہ، عثمان غازی، محمد فاتح، سلیمان عالی شان صرف ترک خاقان ہی نہیں رہے، وہ اسلام کے پیغام کو دور دراز کی سرزمینوں تک بھی لے گئے۔ اللہ کے حکم سے ان کے ہاتھوں اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ یونس ایمرے، احمد یسوی، رومی اور بہت سے دوسرے تھے۔ ان جیسے خاصا اثر رکھنے والے صوفی اماموں نے وسطی ایشیا کی اسلام سے وفاداری میں بہت اضافہ کیا۔ اسلام ایک الہی اور آفاقی مذہب ہے۔ اسلام اپنے جوہر میں جبر کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کسی بھی دوسرے سے بہتر نظام پیش کرتا ہے اور اسلامی اقدار انسانی فطرت کے مطابق ہیں۔ یہی عوامل ہیں جن کی وجہ سے ترک اسلام پھیلانے میں کامیاب ہوئے۔ ترکوں نے مسلم دنیا اور اس کے مذہبی مکاتب کی ہمیشہ خدمت کی ہے۔ انہوں نے اسلامی مقصد کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا۔ انہوں نے اسلامی اقدار پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چل کر اور انہیں اپنا راہبر مان کر ہی وہ انتہائی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلاف اور ان کی جد و جہد کو مثال کے طور پر لیں، جس میں انہوں نے اپنی ذاتی خواہشات کی بجائے ایک عظیم مقصد کے لیے زندگی گزاری۔ اپنے وقت کے بہت سے بہانوں کے پیچھے پڑے بغیر ایسی زندگی گزاریں جس سے اللہ راضی ہو اور جو آنے والی نسلوں کے لیے مثال ہو۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم ایک ایسی نسل بن جائیں گے جس پر پچھلے لوگ مذمت کریں گے اور آنے والے شرمندہ ہوں گے۔ ایک ترک کے متعلق سوچتے ہوئے اگر ایک مسلم شناخت ذہن میں آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی۔